یہ بڑی نوازش ہے جی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ آملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. وقال تعالی فی مقام آخر اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل من ابى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی. کٹی ہے رات ہنگامہ گستری میں تیری، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی. انسان تو کوئی بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی تو ہے اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے. دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی اللہ مالک العلام کے لیے. درود و سلام سرتاج الرسل سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آتھر اعلیٰ بالا کے لیے. حضرات، موضوع کانفرنس فکر آخرت. جب بندے کے اندر آخرت کا ڈر، آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس رستے پہ چل پڑتا ہے کہ جو رستہ اس کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ ہر اس کام سے بچتا ہے کہ جو کام اس کو جہنم کے قریب کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لوگو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ. لوگوں، میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب کیا کرو. کس لیے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. یہ قبروں کی زیارت کرنا تم کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، تمہارے دل کے اندر آخرت کا ڈر پیدا کرتا ہے، تمہارے دل کے اندر آخرت کے لیے فکر پیدا کرتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اللہ کا خشیت پیدا کرنا بہت ضروری ہے. وہ اپنے آپ کو گناہوں سے باز کر لیتا ہے. جس طرح ایک مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ مزدوری کرتا ہے،
اور جب شام کو محنت کا معاوضہ ملنے کا وقت آئے تو مالک کہے بھائی آپ نے مزدوری کی ہے، آپ نے محنت کی ہے، لیکن آپ کی محنت کے اندر یہ کمیاں، یہ کوتاہیاں پائی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو آپ کی محنت کا معاوضہ نہیں ملے گا۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، فقط کس لیے؟ یہ محنت اسی لیے کرتے ہیں تاکہ کل قیامت والے دن ہمیں ہماری محنت کا معاوضہ دیا جائے، ہمیں ہماری محنت کا صلہ ملے۔ لیکن کہیں یہ نہ ہو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، صدقات و خیرات بھی دیں، ہر نیکی کریں، لیکن جب کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں وہ معاوضہ ملنے کا وقت آئے، وہ صلہ ملنے کا وقت آئے، تو کائنات کا رب کہے مالک لوگوں تم نے محنت تو کی ہے، تم نے کوشش تو کی ہے، لیکن تمہاری کوشش میں، تمہاری محنت میں یہ غلطیاں پائی گئی ہیں کہ جن غلطیوں کی وجہ سے تم کو تمہاری محنت کا معاوضہ نہیں ملے گا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم نے اپنے اندر آخرت کی فکر کو پیدا کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے رسول کی بات کو مانا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کہ جس کو دوست، بیلی، یار، سجن بنانے کی وجہ سے میں صراط مستقیم سے ہٹ گیا، میں آخرت کے رستے سے ہٹ گیا، میرے دل کے اندر سے، میرے ذہن کے اندر سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ اس لیے انسان کو اپنے دوستوں کو بھی ٹٹولنا چاہیے۔ کیا میری صحبت کے اندر میرے ایسے یار تو نہیں کہ جو مجھے اللہ کے قریب تر ہونے سے دور کر رہے ہیں؟ کیا میری یاری کے اندر، میری دوستی کے اندر ایسے لوگ تو موجود نہیں کہ جو لوگ مجھ کو صراط مستقیم سے ہٹا کر جہنم والے رستے پہ لگا رہے ہیں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں وہ دن 50,000 سال کا دن، ہر ایک بندہ اپنے گناہوں کے باعث پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پیٹ تک ہوگا، کسی کا گردن تک ہوگا، اور کئی بد نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جو اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں ڈرو اس زلزلے سے، اس دن کے زلزلے سے کہ جس دن ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا، زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نبی اس دن آپ لوگوں کو دیکھیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اس دن آپ لوگوں کو نشے کی حالت میں پائیں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، اللہ کے عذاب کی سختی اتنی ہوگی، اللہ کے عذاب کی ہیبت اتنی ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، دنیا کے اندر سب سے مقرب ترین رشتہ والدین کا رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا لوگوں کل قیامت والے دن یہ والدین، یہ بیوی، یہ خامد، یہ بیٹے دنیا میں رہتے ہوئے جن پر تجھے بڑا ناز ہے، کل قیامت والے دن یہ بھی تجھ کو رب کے عذاب سے نہیں بچا سکیں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ خوش نصیب ایسے کہ کل قیامت والے دن جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں پہ سیاہی ہوگی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کل قیامت والے دن لوگ برہنہ، جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، یا رسول اللہ کیا لوگ ایک دوسرے کی جانب دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا یا عائش
رب کے عذاب کی سختی اتنی ہوگی کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے لوگوں سے چھپ کر گناہ کر لیتا ہے. کل قیامت والے دن کائنات کا رب فرماتا ہے بندے تیرے منہ پہ ٹھپا لگا دیں گے اور تیرے ہاتھ بول کے بتائیں گے, تیرے پاؤں بول کے بتائیں گے, زمین بول کے گواہیاں دے گی کہ اس بندے نے فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں فلاں جگہ پر گناہ کیا تھا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اور اس دن انسان زمین کو کہے گا کیا ہو گیا تجھے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی, اچھائی کی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کی بھی جزا اس بندے کو عطا کریں گے. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرہ برابر بھی اگر گناہ کیا ہے, ذرہ برابر بھی اگر رب کی معصیت کی ہے, نافرمانی کی ہے, جتنے مرضی پردوں میں کی ہے, کل قیامت والے دن بندے کو اس کی بھی سزا اور اس کا بھی عذاب کیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کل قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا نیکیوں کے انبار لے کے, نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے. دنیا کے اندر بڑی نمازیں پڑھا کرتا تھا, بڑے صدقات و خیرات کیا کرتا تھا, بڑے حج اور عمرے کیا کرتا تھا. کل قیامت والے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گا نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رب تعالیٰ اس بندے کا فیصلہ کرنے لگیں گے ایک بندہ آئے گا ذرا بانی ہاذا, اس بندے نے دنیا میں رہ کر مجھے ناجائز مارا. کائنات کے رب آج تیری عدالت لگی ہے, مجھے بدلہ لے کے دے, مجھے ناجائز مارا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا اس بندے نے اس کو مارا تھا اللہ اتنا اس کی نیکیوں سے لے کے اس آنے والے کو دے دیں گے. یہ جائے گا اور آ جائے گا ظلمنی ہاذا اکلی مالی ہاذا قذفنی ہاذا. کائنات کے رب اس بندے نے دنیا میں رہ کر مجھ پہ ظلم کیا, مجھ پہ تہمتیں لگائی, مجھے لوگوں نے ذلیل کیا, مجھے اس گناہ کا مورد الزام ٹھہرا دیا جو گناہ میں نے نہیں کیا تھا. آج تیری عدالت لگی ہے, بدلہ لے کے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کا رب اس بندے کی نیکیوں سے لے کے اس آنے والے کو دے دے گا. رحمت کائنات نے فرمایا لوگوں یہ بندہ نیکیوں کے انبار لے کے آیا, نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آیا, لیکن ساری کی ساری نیکیاں اس کی لوگ لے جائیں گے اور ابھی بدلہ لینے والے کھڑے ہیں. سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے گناہ لے کے اس بندے کے پلڑے میں ڈال کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دے گا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لوگوں کامل ترین مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. اگر میں نمازی ہوں, میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میں پہلی صف کا نمازی ہوں, اگر میری زبان سے میرا بھائی محفوظ نہیں ہے, میری ہاتھ سے میرا بھائی محفوظ نہیں ہے, تو میں شریعت کی نظر میں کامل ترین مسلمان نہیں ہوں. ایک صحابی آتا ہے یا رسول اللہ من نجات, کس چیز میں نجات ہے؟ آپ نے فرمایا کف علیک لسانک, اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ. هل يكب الناس على وجوههم الا حصائد السنتهم. لوگوں کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں لوگوں کو الٹے لٹکا لٹکا کے جہنم میں پھینکا جائے گا. الا حصائد السنتهم, زنا کی وجہ سے نہیں, نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں, الا حصائد السنتهم, ان کی زبانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو الٹا کر کر کے جہنم میں پھینکے گا. اس لیے نمازوں کے ساتھ ساتھ, عبادات کے ساتھ ساتھ, نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کو محفوظ کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کل قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کے دربار میں بڑی نیکیاں لے کے آئے گا, لیکن اس کی نیکیوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. ہباء منصورہ بنا کر, خاک بنا کر اس کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا آدمی ہے, ہمیں بتلائیے, ہم ان بندوں کی صف میں شامل نہ ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ وہ ہے لوگوں کے سامنے بڑا حاجی صاحب بن کے رہتا ہے,
لوگوں کے سامنے بڑا نیک بن کے رہتا ہے، لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے تو گناہ کرتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے اللہ کی معصیتیں نافرمانیاں کرتا ہے۔ یہ بندہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے، جتنی مرضی عبادات کر لے، کل قیامت والے دن اللہ کے ترازو میں اس کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کیجیے، اپنی زبانوں کو پاک کیجیے، اپنے ہاتھوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دینے سے پاک کیجیے۔ دوسری چیز، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کائنات کے رب نے فرمایا، لوگوں، جس بندے کے اعمال میں شرک آ جاتا ہے، اس بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب ہے کہ کہا ہے، نبی اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے عملوں کو بھی ضائع کر دیتا۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لغفرتہ، ابن آدم اگر تم میرے پاس اس حالت میں آئے کہ زمین بری ہو تیرے گناہوں کے ساتھ، گناہ کر کر کے زمین بھر چکی ہو، ثم لا تشرک بی شیئا، اگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوا، لغفرتہ لا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اگر تو اس دنیا میں رہتے ہوئے نمازیں پڑھتا رہا، عبادات کرتا رہا، صدقات و خیرات کرتا رہا، حج عمرے کرتا رہا، لیکن اگر میری ذات کے اندر کسی کو شریک بنا لیا تو میں تیری عبادت قبول نہیں کروں گا۔ آج ہم اپنی مشکلوں کا حل کروانے کے لیے، اولاد لینے کے لیے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے در کبھی اس کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جب جھکا تو کسی غیر کے آگے نہ تن اپنا نہ من اپنا، ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ جب بندہ رب کے در پہ جھکنا سیکھ لیتا ہے، اس کو کسی اور کے در پہ جانے کی حاجت نہیں رہتی۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں، سوموار اور جمعرات والے دن اللہ کے ہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن دو بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہی نہیں۔ پورے ہفتے میں جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنی مرضی عبادتیں کر لیں، جتنی مرضی ریاضتیں کر لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں، وہ دو بندے وہ ہیں کہ جن کے دل آپس کے اندر صاف نہیں ہے، آپس کے اندر ان کے دلوں میں نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں، جو 3 دن گزرنے کے بعد اپنے بھائی کو بلاتا نہیں ہے، اپنے بھائی سے کلام نہیں کرتا، اس سے جھگڑا ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، اس کو بلاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول ہی نہیں کرتے۔ اپنے دلوں میں احساس پیدا کیجئے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے صاحب، مزہ تب ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کیجئے، دوسروں کا سہارا بنیے، بجائے اس کے کہ اپنے دل کے اندر بندہ حسد لے کے بیٹھ جائے، اپنے دل کے اندر نفرت لے کے بیٹھ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، لوگوں، اس حسد سے بچا کرو، یہ حسد تمہاری عبادتوں کو، تمہاری ریاضتوں کو، تمہاری نمازوں کو، تمہارے روزوں کو، تمہارے صدقات و خیرات کو ایسے کھا جاتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے کہ جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ یہ حسد آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی نے کسی کو نعمت سے نوازا ہے تو وہ اس پہ حسد کرتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور یہ نعمت میرے پاس آ جائے۔ اس لیے اپنے دلوں کو حسد سے پاک کریں، اپنے دلوں کو نفرت سے پاک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔